نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم۔ پارہ نمبر 14 سورۃ الحجر، رکوع نمبر 2، آیات نمبر 16، 17 اور 18۔ وَلَقَدْ جَعَلْنَا، اور یقیناً تحقیق کے ساتھ ہم نے بنایا ہے فی السماء، آسمان میں، بروج ستارے، وَزَيَّنَّاهَا، اور ہم نے مزین کی ہے اس کو للناظرین، دیکھنے والوں کے لیے۔ وَحَفِظْنَاهَا، اور حفاظت کر دی ہم نے اس کی من کل شیطان الرجیم، ہر شیطان مردود سے۔ الا من استرق السمع، مگر جو چوری چپے سنے، فَأَتْبَعَهُ، تو اس کا پیچھا کرتا ہے، شہاب مبین، ایک شعلہ چمکتا ہوا۔ مذکورہ آیتوں میں آیات تکوینیہ کا بیان ہے جو دلالت کرتے ہیں توحید باری تعالیٰ پر، اور فرمایا کہ بے شک ہم نے آسمان میں بڑے بڑے ستارے پیدا کیے ہیں اور آسمان کو زینت والا پر رونق بنایا ہے۔ برج کی جمع ہے، جو اصلاً بڑے محل کو اور قلعہ کو کہا جاتا ہے۔ حضرات مفسرین سیدنا حضرت مجاہد، قتادہ، ابو صالح رحمہم اللہ تعالی برج کی تفسیر ستاروں سے کرتے ہیں، اور فی السماء سے مراد یہ فضائی آسمانی ہے، جس کو آج کل کے اصطلاح میں خلا کہا جاتا ہے، اور لفظ سما کا اطلاق دونوں پر ہوتا ہے، جرمی شکل آسمان پر بھی اور فضائی آسمانی پر بھی۔ آسمان سے نیچے جو فضائی آسمانی ہے، خلا ہے، اس کو قرآن کریم میں جا بجا سما سے تعبیر کیا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا۔ ظاہر ہے کہ آسمان کی نزول جو ہے وہ تو بادلوں سے ہوتی ہے۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا۔ پھر جتنے بھی سیارے ہیں، ستارے ہیں، وہ آسمان کے اندر نہیں ہے، بلکہ فضائے آسمانی میں ہے۔ اور سورہ فرقان کی آیت نمبر 61 ہے، فرمایا تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا۔ جدید قدیم علم فلکیات کی تحقیقات سے بھی یہی ثابت ہے، سائنس بھی یہی کہتے ہیں۔ اور سورہ ملک ایک آیت ہے وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، ہم نے قریب والے آسمان کو چراغوں سے آراستہ کیا ہے،
سورہ صفات کی آیت ہے، انا زینا السماء الدنیا بزینت الکواکب، بلا شبہ ہم نے آسمانوں کو آراستہ کر دیا ہے ایک زینت کے ساتھ جو ستاروں کی زینت ہے، اور ہم نے محفوظ کر دیا ہے ہر سرکش شیطان سے۔ بروج کا ترجمہ ہم نے ستاروں سے کیا، لیکن بعض مفسرین بروج کا ترجمہ بروج سے ہی کرتے ہیں، جنہیں علم ہیئت والے، علم فلکیات والے جو بیان کرتے ہیں کہ وہ 12 برج ہے۔ تفسیر جلالین نے بھی سورہ حجر کی آیات مذکورہ میں اور سورہ فرقان میں بھی بروج سے مراد وہی برج مراد لی ہے جو فلاسفہ لیتے ہیں، علم حیات والے لیتے، اور وہ 12 برج ہے۔ صاحب معالم التنزیل نے اولاً تو یہی لکھا ہے کہ والبروج ہی النجوم الکبار، اور پھر 12 بروج کے ذکر کیے ہے جو فلاسفہ کہتے ہیں یا سائنس کہتے ہیں۔ لیکن صاحب کمالین نے علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ الباری کی تردید کی اور فرمایا کہ ولا يليق بمثل المصنف ان يذكر تلك الامور المبتنی على الامور الوهمية في التفسير، مع أنه أنكر في كثير من المواضع في حاشية الأنوار علم الهيئة فضلا عن النجوم، لكنه اقتفى الشيخ المحلي حيث ذكرها في سورة الفرقان۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، ظاہر ہے کہ وہ جلال الدین محلی رحمہ اللہ کے نقش قدم پر چلے ہیں، اور نصف آخر جو جلال الدین محلی نے لکھے ہے اور اس کے اتباع کرتے ہوئے اس نے سورہ حجر میں جو بروج کا لفظ آیا ہے اس کی بھی اس نے وہی تعبیر کی ہے۔ سورہ حجر کی آیات مذکورہ میں فرمایا کہ ہم نے آسمان کو ہر شیطان سے مردود اور ہر شیطان مردود سے محفوظ بنایا ہے۔ جو کوئی شیطان چوری سے کوئی بات سننے لگے تو اس کے پیچھے ایک روشن شعلہ لگ جاتا ہے، اور اس شعلہ کو سورہ حجر میں شہاب مبین کہا، اور سورہ صفات میں شہاب ثاقب سے تعبیر فرمایا ہے۔ شہاب انگارہ کو یا شعلہ کو کہتے ہیں، اور اس شہاب کی وجہ سے شیاطین کی رسائی آسمانوں تک ممکن نہیں ہو سکتی۔ ابلیس لعین کا تخلیق آدم کے وقت آسمانوں میں ہونا اور آدم علیہ السلام کو دھوکہ میں مبتلا کرنا، یہ سب کچھ تو سیدنا آدم علیہ السلام کے زمین پر اترنے سے پہلے کے واقعات ہیں، اور اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ اور اس وقت تک جنات، شیاطین کا داخلہ آسمانوں میں ممنوع بھی نہیں تھا۔ نزول آدم کے بعد جب زمین پر تشریف لایا اور شیطان کو نکالا، اخراج شیطان کے بعد یہ داخلہ جو تھا وہ ممنوع ہو گیا۔ سورہ جن کی آیت ہے کہ اِنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل شیاطین آسمانوں کے خبر فرشتوں کی باہمی گفتگو سن کر جو ہے وہ لاتے تھے نیچے، لیکن اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ شیاطین آسمانوں میں داخل ہو کر سنتے تھے۔ چوروں کی طرح آسمانی فضا کے بادل میں چھپ کر سننا علیحدہ بات ہے اور دخول علیحدہ بات ہے، فرق ہے دونوں میں۔ مگر بعثت نبوی کے بعد، رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد
حفاظت وحی کا مزید بندوبست کیا اللہ تعالیٰ نے، اور شیاطین بذریعہ شہاب ثاقب روک دیا گیا۔ رہا یہ سوال کہ آسمانوں کے اندر فرشتوں کی گفتگو شیاطین کیسے سن سکتے ہیں؟ لیکن یہ کوئی ناممکن چیز نہیں ہے، بہت ممکن ہے کہ اجرام سماویہ یا سماعت اصوات سے وہ مانع نہ ہو، کوئی رکاوٹ نہ ہو ادھر، اور یہ بھی ممکن ہے اور بعید از امکان بھی نہیں ہے کہ فرشتے کسی وقت آسمانوں سے نیچے اتر کر آپس میں باہمی گفتگو کرتے ہو اور جس کو شیاطین سن کر بھاگتے ہو۔ بخاری شریف میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت جو ہے وہ اس بات کی تائید کرتے ہیں کہ فرشتے آسمان سے نیچے جہاں بادل ہوتے ہیں کبھی کسی وقت یہاں پر وہ اترتے ہیں اور آسمانی خبروں کا باہمی تذکرہ جو فرشتے کرتے ہیں، شیطان منہ پکڑتے ہیں جس کو شہاب ثاقب کے ذریعے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بند کر دیا۔ اب وہ وحی جو ہے وہ محفوظ ہے۔ یہاں پر ایک مضبوط سوال ہے، علمی تحقیقی سوال ہے کہ آسمانی فضا میں شہابوں کا وجود یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل بھی ستاروں کے ٹوٹنے کا مشاہدہ کیا گیا ہے، اور بعد میں بھی یہ سلسلہ جاری ہے۔ تو شہاب ثاقب شیاطین کو دفع کرنے کے واسطے عہد نبوی کی خصوصیت کیسے ہو سکتی ہے؟ اور بظاہر جو فلاسفہ کا موقف ہے یا فلاسفہ کا جو قول ہے وہ قوی معلوم ہوتا ہے کہ شہاب ثاقب کی حقیقت اتنی سی ہے کہ آفتاب کی تمازت سے جو بخار زمین سے اٹھتا ہے ان میں کچھ آتشگیر مادے ہوتے ہیں، اور تو اوپر جا کر آفتاب کے گرمائش سے سلگ اٹھتے ہیں اور دیکھنے والا یہ محسوس کرتے ہیں کہ یہ ستارہ ٹوٹ گیا، اور اس کو عربی میں انقباض کوکب کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ اب انقباض کوکب کا جو عمل ہے تو عہد نبوی سے پہلے بھی تھا، اب اس کو عہد نبوی کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزول وحی سے وابستہ کرنا اور اس کی خصوصیت قرار دینا کیسے درست ہوگی؟ سوال مضبوط ہے۔ جواب یہ ہے کہ ان دونوں باتوں میں کوئی تعارض نہیں ہے۔ در تناقض ہشت وحدت شرط دان وحدت موضوع و محمول و مکان۔ بات یہ ہے کہ زمین سے اٹھنے والے بخارات مشتعل ہو جائے، یہ بھی ممکن ہے۔ یہ بھی بعید نہیں ہے کہ کسی سیارے یا ستارے سے شعلہ نکل کر گرے، لیکن رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل ان شعلوں کا کوئی خاص انتظام نہیں تھا، خاص اہتمام نہیں تھا، اور ان شعلوں سے کوئی خاص کام نہیں لیا گیا تھا۔ رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد ان شعلوں کو بروئے کار لایا گیا۔ شیاطین جو فرشتوں کی باتیں چوری چپے سے سننا چاہتے تھے ان کو اس شعلے سے مارا جاتا ہے، بگایا جاتا ہے، اور علامہ آلوسی نے تفسیر روح المعانی میں یہ توجیہ کی ہے۔ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ جو امام الحدیث ہے، امام بخاری کا استاد ہے، ان کا بھی یہ قول ہے کہ شہاب ثاقب پہلے سے موجود تھا، لیکن بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان سے شیاطین کے مارنے کا کام لیا گیا۔ اور صحیح مسلم میں سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے منقول ہے، روایت ہے کہ رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان موجود تھے، ایک ستارہ ٹوٹا۔ رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے سوال کیا کہ تم جاہلیت میں ستارہ ٹوٹنے کو کیا سمجھتے تھے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا
کہ ہم جاہلیت میں اس کو کوئی بڑا حادثہ پیش ہونے کی علامت سمجھتے تھے، کسی بڑے بندے کے آدمی کے مرنے کی علامت سمجھتے تھے، یا کوئی بڑا بندہ پیدا ہونے کی علامت متصور کرتے تھے۔ رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سب لغو خیالات ہیں، یہ سب فضول باتیں ہیں۔ شہاب ثاقب کا کسی کے مرنے جینے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ شعلے شیاطین کو دفع کرنے کے واسطے پھینکے جاتے ہیں، اور اس کا جو تمہارے خیالات ہیں ان خیالات کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ بہرحال میرے خیال میں فلاسفہ کا قول بھی درست ہے، قرآن سے منافی نہیں ہے، سائنس کی بات بھی درست ہے، قرآن سے متصادم نہیں ہے، اور یہ کچھ بعید نہیں ہے کہ یہ شعلے براہ راست بعض ستاروں سے ٹوٹ کر گر جائے۔ قرآن کریم نے تو دونوں صورتیں بیان کی ہے، دونوں صورتوں میں واضح اور ثابت ہے شہاب ثاقب کی تخلیق جو ہے وہ ایک علیحدہ ایشو ہے کہ اس کی وہ کیسے وجود میں آتی، عدم سے وجود میں کیسے آتی ہے۔ یہ زمین کے بخارات کی تمازت ہے یا آسمان کے ستاروں کے جو گرنے سے ادھر سے شعلے کے گرنے کا ایشو ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اس کو بروئے کار لانا علیحدہ مسئلہ ہے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ اس کو بروئے کار کیسے لایا گیا، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کو شیاطین کو بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ہے ان کو شیاطین کے بھگانے کے لیے کرامت ثابت کیا ہے، ان کو بھگانے کے لیے اس کو استعمال کرتے ہیں۔ اور جہاں تک فلاسفہ کا خیال ہے یا علم حیات اور فلکیات کا خیال ہے، سائنس کا تعلق ہے، وہ بھی ظاہر ہے کہ بخارات جو ہے وہ تو اٹھتے ہیں سمندروں سے، اور اس سے اٹھتے ہیں اور اس میں تشگیر مادی بھی ہو سکتے ہیں، اور آج کے دور میں تو خاص کر ہو سکتے ہیں، ترقی یافتہ دور ہے، سائنس کا دور ہے۔ تو یہ ہے کہ موقف دونوں ٹیک ہے، سائنس قرآن سے متصادم نہیں ہے، اس میں تھوڑی سی غور و فکر کی ضرورت ہوتی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔